بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 44 اور صفحہ نمبر ہے 50۔ اور ناظرین، یہ جو سبجیکٹ ہے وہ پہلے سے چل رہا ہے عرب قومیں، عرب حکومتیں اور سرداریاں۔ ابتدائی نبوت کے زمانے کا عرب، یمن کی بادشاہی، ہیرا کی بادشاہی، شام کی بادشاہی، حجاز کی امارات، اور یہ اس کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ وی لاگ نمبر 44 کا حصہ بنا کے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ الحمدللہ 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 الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وأزواجہ أمہات المؤمنین وذریتہ وأہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ وی لاگ نمبر 44۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان ہے، بحر میں موج کے آغوش میں طوفان ہے، چین کے شہر مراکش کے بیاں میں ہے، اور پوشیدہ مسلماں کے ایمان میں ہے۔ قسی کے متعلق بتایا جاتا ہے، یہ خاندان ہے عرب دنیا کے۔ قسی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی گودی ہی میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، یعنی گود میں تھا۔ اس کے بعد اس کی والدہ نے بنو عزرہ کہ ایک شخص ربیہ بن حرام سے شادی کر لی۔ یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے اطراف میں رہتا تھا، اس لیے قسی کی والدہ وہیں چلی گئی اور وہ قسی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئی۔ جب قسی جوان ہوا تو مکہ واپس آ گیا۔ اس وقت مکہ کا والی حلیل بن حبیشہ حبشیہ خزاعی تھا۔ قسی نے اس کے پاس اس کی بیٹی حبی سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ حلیل نے منظور کر لیا اور شادی کر دی۔ اس کے بعد جب حلیل کا انتقال ہوا تو مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے خزاع اور قریش کے درمیان جنگ ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں مکہ اور بیت اللہ پر قسی کا اقتدار قائم ہو گیا۔ جنگ کا سبب تھا اس بارے میں، یعنی جنگ کا سبب کیا تھا؟ کوسچن۔ اس بارے میں 3 بیانات ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب قسی کی اولاد خوب پھیل پھول گئی، اس کے پاس دولت کی بھی فراوانی ہو گئی اور اس کا وقار بھی بڑھ گیا، اور ادھر حلیل کا انتقال ہو گیا، تو قسی نے محسوس کیا کہ اب بنو خزاع اور بنو بکر کے بجائے میں کعبہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت کا کہیں زیادہ حقدار ہوں۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ قریش خالص اسماعیلی عرب ہیں اور بقیہ آل اسماعیل کے سردار بھی ہیں، لہذا سربراہی کے مستحق وہی ہیں۔ چنانچہ اس نے قریش اور بنو خزاع کے کچھ لوگوں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ بنو خزاع اور بنو بکر کو مکہ سے نکال باہر کیا جائے، اور ان لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق بھی کیا۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ خزاع کے بقول خود حلیل نے قسی کو وصیت کی تھی کہ وہ کعبہ کی نگہداشت کرے گا اور مکہ کی باغ ڈور سنبھالے گا۔ ناظرین، یہ تھا وی لاگ، یہاں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ وی لاگ بنائیں گے، 45 اس میں شامل کریں گے۔ یہ یہاں ہی کرتے ہیں۔
سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی طاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماروا۔ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔